اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور سب کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم سورۃ آل عمران مبارکہ کا رکوع نمبر 19 تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر کریں گے اور دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم و ادراک عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کی سمجھ بوجھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید الذین قالوا ان اللہ عہد الینا ان لا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلوہ النار قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلما قتلتموہم ان کنتم صادقین فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُورِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما یشترون لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب ولهم عذاب علیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لقد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے سنا، سامعہ سنا، اللہ نے سنا، کیا سنا؟ قول الذین، ان گستاخوں، یعنی یہاں پر گستاخوں کی بات ہو رہی ہے نا، جو بے ادب اور گستاخ تھے، جو پچھلے رکوع کے اندر آپ اس کو سنیں گے، رکوع نمبر جب آپ اچھے سے 18واں سنیں گے تو یہاں سے بات کا تسلسل اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ رکوع نمبر 19 ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان گستاخوں کا جو قول ہے وہ اللہ نے سنا، قالو جنہوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر ہے۔ فقیر کہتے ہیں مفلس کو، غریب کو، جو بڑا مفلس ہوتا ہے، تنگ دست ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ مفلس ہے اور ہم غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ کہتا ہے ہم لکھ لیں گے ما قالوا، جو انہوں نے کہا، وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور اللہ کہتا ہے کہ وَقَتْلَهُمْ، اور انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، اللہ کہتا ہے یہ بھی ان کا لکھ لیا جائے گا۔ وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے کہ اب ذوقوا، چکھو، ذوقوا ذائقے سے ریلیٹڈ بات، یعنی کہ چکھو، کیا چکھو؟ عذاب الحریق، آگ کے عذاب کا مزہ، استغفر اللہ، آگ کے عذاب کا جو مزہ ہے نا، اللہ کہتا ہے ہم کہیں گے کہ وہ چکھو اب، ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، ایدیکم، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے یہ اس کا بدلہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، عبید عبد سے ہے، عبد بندے کو کہتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد علینا، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قالوا، جنہوں نے کہا کہ تحقیق، انا، بے شک، اللہ نے عہدہ، عہد لیا ہے، اللہ نے اقرار لیا ہے، علینا، ہم سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے اقرار لیا ہے کہ اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم نہ ایمان لائیں کسی رسول پر، حتی، یہاں تک کہ یاتیانا بقربان،
فَتَأْكُلُهُ النَّارُ کہ وہ لائے ہمارے پاس ایک قربانی اور کھا لے اس کو آگ. کل تو اے میرے محبوب سلم آپ ان کو بتا دیجئے، کل آپ ان کو فرما دیجئے، قد جاءکم رسول من قبل بالبینات تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی دلیلوں کے ساتھ رسول آ چکے ہیں. وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ اور اس معجزے کے ساتھ بھی، یعنی کہ انہوں نے یہ معجزہ مانگا تھا کہ اس وقت تک ہم آپ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ ہمارے پاس آپ ایک ایسی قربانی کو نہ لے کر کے آئیں جس کو پھر آگ کھا لے، کہ آگ اس کو کھا لے گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور سچے ہیں، اور پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ سے پہلے بھی جو میرے سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے وہ بھی ایسی دلیلوں کے ساتھ آئے تھے. تو باللذی قلتم فلیما قتلتم اور اس معجزے کے ساتھ، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا، اس معجزے کے ساتھ وہ آئے تھے. فلیما قتلتم ہو پھر بھی کیوں تم نے انہیں قتل کیا تھا؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فائن کذبوا کا اگر یہ جھٹلاتے ہیں، فقد کذب رسول من قبلی کا تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا تھا، وہ رسول بھی جھٹلائے گئے تھے. جاؤ بالبینات جو معجزات لائے تھے، والزبور اور صحیفے لائے تھے، والکتاب المنیر اور روشن کتاب لائے تھے. یعنی یہ تمام چیزوں کے ساتھ وہ آپ سے پہلے بھی جو رسول تھے وہ تشریف لے کر آئے تھے معجزات اور صحیفوں اور روشن کتاب کے ساتھ، لیکن انہوں نے تو ان کی بھی بات نہیں مانی تھی. کل نفس ذائقۃ الموت اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ اور اللہ کہتا ہے پھر تمہاری جو مزدوری ہے، اجورکم تمہارا جو اجر ہے، تمہارا جو بدلہ ہے نا، وہ تمہیں پورا پورا مل کر رہے گا یوم القیامت قیامت والے دن. فمن زحزحا پس جو شخص، اللہ کہتے ہیں من زحزحا پس جو شخص بچا لیا گیا عن النار دوزخ کی آگ سے، وادخل الجنت اور جنت میں داخل کیا گیا تو فقد فازا تو وہ کامیاب ہو گیا. ومل حیات الدنیا اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا مگر متاع الغرور سوائے دھوکے میں ڈالنے والے سامان کے. یعنی کہ اللہ کہتا ہے یہ دھوکے میں جو ڈالنے والا ساز و سامان ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ یہ دنیاوی زندگی اور کچھ بھی نہیں ہے. لا تبلون فی اموالکم وانفسکم یقیناً اللہ کہتا ہے تم اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے آزمائے جاؤ گے. ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب اور یقیناً تم سنو گے. تسمعن اللہ کہتے تم یقیناً تم سنو گے من الذین ان سے جنہیں یہ اوتوا الکتاب کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے نا ان سے تم یہ یقیناً سنو گے. ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، آذن کثیرہ اور بہت ساری اذیت دینے والی باتیں. وان تصبروا اور اگر تم ان باتوں کے اوپر اللہ کہتا ہے صبر کرو، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو تو فإن ذلک من عزم الامور تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اللہ کہتا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور یاد کرو جب اخذ اللہ نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ نے میثاق کا پختہ وعدہ، اللہ تعالیٰ نے جب پختہ وعدہ لیا الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی تھی، لا تبیننہ تاکہ تم ضرور کھول کر بیان کرنا، للناس سے لوگوں سے، ولا تکتمونہ نہ چھپانا اس کو. فنبذوہ وراء ظہورہم تو الٹا اللہ کہتا ہے انہوں نے پھینک دیا اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے سے. واشتروا بہ ثمنا قلیلا اور انہوں نے اس کے عوض تھوڑی سی قیمت انہوں نے خرید لی. فبئس ما یشترون سو بہت بری چیز ہے وہ جو یہ جو چیز خرید رہے ہیں نا، ما یشترون جو یہ چیز خرید رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ فبئس تو بہت بری ہے. لا تحسبن الذین یفرحون اللہ کہتا ہے یہ ہرگز یہ خیال نہ کریں، یہ گمان نہ کریں جو لوگ یہ یفرحون خوش ہوتے ہیں، بما آتوا یحبون یعنی اپنی کرتوتوں پر، اپنی کاستانیوں پر، وَيُحِبُّونَ اور پسند کرتے ہیں کہ ان یحمدوا کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا جو یہ کام کر رہے ہیں اور جو انہوں نے یعنی کہ ایسے کام جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہے. لم یفعلوا جو کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہے اس کے باوجود ان کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایسی باتوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں اور ان ایسی باتوں کو پسند کرتے ہیں. فلا تحسبنہم بمفازات من العذاب تو اللہ کہتا ہے تو ان کے متعلق یہ
گمان نہ کرو، ان کے متعلق یہ خیال نہ کرو کہ وہ امن میں ہے عذاب سے، کہ بے مفازات من العذابی، وہ عذاب سے امن میں ہے، ولہم عذاب علیم، اللہ کہتا ہے ان کے لیے، لاہم ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام سورت آل عمران مبارکہ رکوع نمبر 19، اس کی جو آیت نمبر 181 181 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کا کال سنا۔ یہ غور فرمائیے ذرا، اللہ نے ان کا کال سنا، جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، مفلس ہے۔ اس کے پس منظر میں جو بات ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ایک قبیلہ بنی قینقاع کے پاس اپنا خط دے کر بھیجا، جس میں ان کو دعوت اسلام دی گئی تھی اور نماز اور زکوٰۃ کے متعلق بھی تاکید کی گئی تھی۔ تو اس خط میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ ان یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیں، تو مطلب یہ کہ تم اللہ کو قرض دو تو بدلے میں تمہیں بھی اچھا ملے گا۔ یہ بات اس خط کے اندر لکھی ہوئی تھی۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ نیکی کے کاموں میں اپنی دولت خرچ کریں۔ اس کا مطلب تو یہی تھا نا کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے، یا اللہ کو قرض حسنا دینا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو قرض تھوڑی دینا ہوتا ہے، تو یہ قرض حسنا دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں اپنی دولت خرچ کرو، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اس بات پر اس قبیلے کا ایک منہ پھٹ آدمی تھا، فخاس بن آزورہ، تو اس نے مذاکر کہا کہ اللہ مفلس ہے، اللہ نادار ہے، اسی لیے تو ہم سے وہ قرض مانگ رہا ہے۔ اب اس بات کو جو حلیم الطبع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ برداشت نہ کر سکے، اور سیدھے لفظوں میں تو دیکھا جائے تو یہ گستاخی تھی، یہ بڑی بے ادبی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، تو جس کو ابو بکر صدیق تو نہ برداشت کر سکے اور اس کے منہ کے اوپر تماچا مار دیا۔ جیسے تماشا مارا، ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر ہمارے درمیان معاہدہ نہ ہوتا نا تو تمہارا سر گردن سے میں اڑا دیتا، سر تمہارا تن سے جدا کر دیتا۔ اس شخص فخاس بن آزورہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق کی شکایت کی اور اپنے الفاظ سے بالکل مکر گیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت 181 آیت اس وقت نازل فرمائی، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ ہم یہ الفاظ ان کے نامہ اعمال میں لکھ لیں گے۔ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق اتنا بڑا جرم ہے کہ انبیاء کے قتل کے ساتھ اسے لکھا گیا ہے۔ آیت نمبر 182 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کو یہ شدید عذاب بلا وجہ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ ان کی بد کرداریوں اور بری کرتوتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی جو ڈرامے بازیاں ہیں وہ بتا رہے ہیں، جو وہ ہیلے بہانے کیا کرتے تھے، ٹسوے بہایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس فعل کے حوالے سے کہ یہ جو یہودی کتنی مکار اور ہیلا ساز قوم تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا انہوں نے ایک اور بہانہ پیش کر دیا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے، کیونکہ ہمارے رب نے ہم سے پختہ وعدہ لیا ہے کہ کسی ایسے شخص کو نبی نہ ماننا جو تمہیں یہ معجزہ نہ دکھائے کہ وہ قربانی کرے اور آسمانی آگ اسے آ کر جلا کر راکھ کر دے، اور آپ نے تو یہ معجزہ ہمیں دکھایا ہی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کی رسالت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن نے اس بہانے کو بھی باطل قرار دے دیا اور فرمایا کہ تمہاری مقدس کتابوں میں تو یہ ہے کہ بعض انبیاء نے یہ معجزہ دکھایا، بعض انبیاء کرام نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا، اور ان کی دعا سے آسمان سے آگ اتری اور ان کی قربانی کو جلا بھی گئی، لیکن کون سا اس معجزے کا پاس تم لوگوں نے رکھا تھا؟ وہ انبیاء جن سے یہ معجزہ ظاہر ہوا تھا ان کے ساتھ بھی تم نے کفر کیا تھا، اور صرف زبانی تم لوگوں نے کفر پر ہی بس نہیں کی تھی بلکہ ان کو قتل تک کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا دامن تو معصوم انبیاء کے پاک خون سے پہلے ہی داغدار ہے، پہلے رنگا ہوا ہے، تو اب ایسی بے بنیاد باتیں کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ آیت نمبر 184 میں 184 میں بینات کا لفظ آیا ہے، غور فرمائیے ذرا۔ تو اس کا اصطلاحی مفہوم تو معجزات اور عقلی دلائل ہیں، ساتھ ہی الزبور، بینات کے ساتھ ہی الزبور کا لفظ ہے۔ زبور زبر کی جمع ہے، اور زبور
جو ہے اس کا معنی ہے وائز اور نصیحت، اور اس کے ساتھ ہی زبور کے ساتھ کتاب کا بھی لفظ آیا۔ کتاب ہی سے مراد وہ صحیفہ ہے جس میں شریعت کے احکامات درج ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کا پرانا شیوا ہے، یہ ان کا پرانا طریقہ ہے۔ انہوں نے ہر اس نبی کو جھٹلایا جو اپنی سچائی کی روشن دلیلیں لے کر آیا تھا، انہوں نے ہر اس نبی کو جھٹلایا تھا۔ آپ کو جھٹلانا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفس ذائقات الموت، اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا اور اپنے کیے کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ اور اس میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے جو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنوں کی دی ہوئی تکلیفوں اور مظالم کا ہدف بنے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تسلی رکھو اور گھبراؤ نہیں، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جب تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں، تم مدینے کی غیر مسلم آبادی سے یا مشرک لوگوں سے اچھے سلوک کی توقع مت رکھو۔ یہ جو مشرک لوگ ہیں، یہ جو یہودی لوگ ہیں، یا جو بھی نان مسلمز ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سے اچھے سلوک کی یا اچھی باتوں کی توقع مت رکھو، وہ بس تمہارے جان اور مال کو نقصان ہی پہنچائیں گے۔ اور جب نقصان ہوتا ہے نا تو عموماً لوگ اس سے میں جوابی کارروائی کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ بھی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسے نازک حالات میں تم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے اگر صبر اور تقوی کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے بلند کردار پر تم جمے رہے نا، تو تمہاری عظمت پر انسانیت فخر کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا کرنے پر اللہ کہتے ہیں ایسا یہ جو کرنا ہے نا، اس طرح سے یعنی کہ صبر اور تقوی کا دامن پکڑ کے رکھنا، ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ آیت کے آخر میں دیکھیں جو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یعنی تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے، یعنی صبر کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ ڈٹے رہنا، جمے رہنا تکلیفوں کے باوجود، اور ان چیزوں کو برداشت کرنا، تو اللہ کہتا ہے یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ آیت نمبر 187 میں علماء کرام جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب کے جو علماء کرام تھے، ان کی جو علمی خیانت ہے نا، اس کا اللہ تعالیٰ بحال بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ حق کی باتوں کو چھپایا کرتے تھے اور اس کے اوپر دنیاوی فائدہ لینے کے لیے، یعنی کچھ قیمت وصول کرنے کے لیے آیتوں کو بدل دیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ وہ تحریف کر دینا اور اپنے مطلب کی وہاں پر چیز ڈال دینا، وہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا یہ حال بتا رہے ہیں سمانن کلیلہ کہہ کر۔ آیت نمبر 188 اس میں اللہ تعالیٰ یہود اور منافقین کی کمزوریوں کو آشکارا کرنے کے لیے یہ خصوصی طور پر یہ جو آیت ہے 188 یہ نازل ہوئی تھی، لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ جو آیت ہے یہ صرف یہودیوں اور منافقوں کے لیے ہی ہے، کہ اس میں ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہوتا ہے نا بے وجہ تعریفیں کرنا، چاپلوسیاں کرنا، اور اپنے پاس ہی جو کام بندے نے کیا بھی نہیں ہوتا اس کے اوپر بھی اچھی اچھی تعریفیں سننا، اس طرح کی اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو باتیں نا کسی بھی انسان کا اور اس کے اخلاقیات کا بیڑا غرق کرنے کے لیے یہ باتیں کافی ہوتی ہیں۔ یہاں تمام واجب الاحترام سبق کے طور پر ایک بات ہم سب کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر باپ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو، استاد اپنے شاگردوں کو، اور مرشد اپنے عقیدت مندوں کو خود پسندی سے اور خود ستائی کی جو بیماری ہوتی ہے نا اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ان کی ایسی تربیت کی جائے کہ وہ حقیقت پسند بنے، وہ حقیقت پسند ہو، اور حقیقت میں رہ کر زندگی کی جو لذت ہے نا اس سے وہ لطف اندوز ہو، چاہے پھر اس میں تکلیف ہو تو چاہے اس میں خوشیاں ملیں، لیکن حقیقت میں رہ کر اس زندگی کا وہ مزہ اٹھائے۔ رکوع کی آخری جو آیت نمبر 189 ہے، اس رکوع نمبر 19 کی، اس میں بہت ہی خوبصورت آیت مبارکہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ ساری بادشاہیاں، ساری حکمرانیاں اور ساری سلطنتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، یعنی جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ یعنی اللہ سبحانہ ہر چیز کے اوپر قادر مطلق ہے۔ بے شک اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام واجب الاحترام
ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کی قرآن کی جو تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات شرعیہ ان کے مطابق زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ رکوع نمبر 19 سے مکمل ہوتا ہے، اور اللہ پاک پروردگار جل جلالہ ہمیں مزید ہمت اور توفیق دے قرآن کو تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔